अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मैं आपको टाइटल पढ़ के सुना दूंगी, क्योंकि भाई आज का वीडियो दिल थाम के बैठ के देखने का वीडियो है, इसलिए मैं वो पहले टाइटल पढ़ के सुना दे रही हूँ आपको। और भाई हाँ जी, अगर मुझसे वीडियो में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ भाई इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि इग्नोर करने से क्या होता है ना, मैं अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाती हूँ। आप लोग मुझे बता दिया करिए, क्योंकि आप ही लोग हमारी अच्छी सी फैमिली हैं। और जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं उनको भी हमारा दिल से शुक्रिया, और जो लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको भी हमारा दिल से शुक्रिया। क्योंकि बैड कमेंट्स करने वालों का क्या है ना, उनको मैं शुक्रिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग लिख देते हैं तो क्या मेरे दिल में आती है वो बातें? नहीं आती है भाई, मैं सोचती तक नहीं हूँ। बस ये है आप अपना देख रहे हैं, मतलब आप किसी लड़की से कुछ भी बोल रहे हैं, ये गलत बात है। खैर कोई नहीं, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, मैं इतनी समझदार भी नहीं हूँ। तो देखते हैं, चलिए। इनका ओरिजिनल प्रीलिम डिस्क्रिप्शन है, मेंशन है भाई। और ना सर से पल्लू ढाल के बैठिएगा, क्योंकि भाई जब भी कोई धर्म का वीडियो बनाते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। कभी कभी मैं ऐसा काफ़ी ज़्यादा भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत हर्ट होता है, लेकिन क्या ही करूँ, वो हमारी डांट बहुत पड़ती है, पर क्या ही करूँ। चल नहीं, इतना करके बैठते हैं, ठीक है ना। चलो आज बात करेंगे उस दिन की जिस दिन काबे का तवाफ रुक गया था। मस्जिदुल हराम की दीवारें खून से रंग गई थी। 300 शिद्दत पसंद जंगजू मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल हो गए थे और 1000 मासूम लोगों को जो उम्रा करने आए थे उनको बंदी बना दिया गया। और फिर एक शख्स ने अपने साथी की तरफ इशारा किया और बोला कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, कयामत का वक्त करीब है, और अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो आगे आओ और हमारे इमाम मेहदी की बैयत करो। जी दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसकी वजह से सऊदी अरबिया की सियासत और उसका सोशल लैंडस्केप टोटली चेंज हो गया। आज हम बात करेंगे ऑन द सीज ऑफ मक्का 1979। इस वाक़े को समझने के लिए हमें 1970s के सऊदी अरबिया में जाना पड़ेगा। 1970 में ऐसा हुआ करता था सऊदी अरबिया भाइयों, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव था। ये डेकेड सऊदी अरबिया के लिए सबसे अहम साबित होने वाला था। किंग खालिद के दौर में सऊदी अरबिया में एक वेव आई थी। वेव थी मॉडर्नाइजेशन की। 1970s का ऑयल बूम चल रहा था। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में स्काई रॉकेट कर चुकी थी, और उस महंगे तेल से आने वाला पैसा सऊदी अरबिया का नक्शा बदल रहा था। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, स्कूल्स बन रहे थे, रोड्स बन रहे थे। लेकिन ये सारी होती हुई तरक्की से एक तबका बिल्कुल खुश नहीं था, और वो था मजहबी तबका। उनका मानना ये था कि जो सऊदीया में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, इस वजह से हमारा मुल्क इस्लाम से बहुत दूर जा रहा है। इसलिए किंग खालिद के खिलाफ बहुत सारी आवाजें खड़ी हुई, और उन सारी आवाजों में से सबसे ऊंची आवाज थी एक शख्स की, जुहैमान अल उतैबी। जुहैमान एक वक्त पे सऊदी नेशनल गार्ड का मेंबर भी हुआ करता था। जी, सऊदी नेशनल गार्ड, जिसका सोल पर्पस ही यही है कि सऊदीया की रॉयल फैमिलीज को प्रोटेक्शन देनी है। बादशाह की हिफाजत सऊदी नेशनल गार्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन अब जुहैमान सऊदी अरबिया की बादशाहत यानी उनकी मोनार्की के खिलाफ खड़ा हो गया था, और उसका मकसद एक ही था, ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो इस्लाम से दूरी आ चुकी है वो खत्म हो और एक इस्लामिक स्टेट कायम हो जाए। और वो तभी हो सकती है जब सऊदीया में बादशाहत खत्म हो जाए। जुहैमान अल उतैबी का ये मानना था कि उसका बहनोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहतानी नऊज़ बिल्लाह इमाम मेहदी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहतानी को मेहदी मानने वाला सिर्फ उनका साला ही था। जी नहीं, इस मुर्शद के और भी बहुत सारे मुरीद थे जो यही मानते थे कि कहतानी इमाम मेहदी है। उसके मुरीदों का मानना था कि कहतानी इस दुनिया में पूरे मुसलमानों से करप्शन को ख़त्म करने के लिए आया है, और सऊदी अरबिया में जो बादशाहत चल रही है उसको भी खत्म करने के लिए आया है। मुरीद ये कहते थे कि इस बादशाहत ने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में यूएस जैसे तागुतों से दोस्ती बना ली, और फिर आखिर वो दिन आ गया। 20 नवंबर 1979, द कैप्चर ऑफ द ग्रैंड मॉस्क। फजर का वक्त हो रहा था, नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग अपने रब से दुआ मांग रहे थे कि इस सब के दौरान तकरीबन 200 से 300 छुपे हुए दहशतगर्द अपने प्लान को सरंजाम दे रहे थे। जनाजों के ताबूतों में
اور فوڈ سپلائیز کے اندر وہ لوگ بھاری بھرکم ہتھیار سمگل کر رہے تھے۔ جیسے ہی سارا ویپن اور ملیٹنٹس مسجد میں داخل ہو گئے، انہوں نے ساری گیٹس کلوز کر دی، باہر جانے کا راستہ بند کر دیا، مسجد کے میناروں پر بھی سنائپرز کو تعینات کر دیا تاکہ وہ پورے ایریا کو کور کر سکیں۔ اور پھر جوہیمان اور اس کے ساتھیوں نے مسجد کے مائکرو فون کا بھی کنٹرول لے لیا اور اعلان یہ کیا کہ قیامت کا وقت قریب ہے اور محمد ابن عبداللہ القحطانی امام مہدی ہیں۔ وہ سب مسلمانوں کو گمراہی سے باہر نکالنے کے لیے آئے ہیں، سعودیہ سے اس بادشاہت کو ختم کرنے آئے ہیں اور خلافت قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر تم سب سچے مسلمان ہو تو آؤ اور امام مہدی کی بیعت کرو۔ ہاسٹیج بنائے ہوئے لوگوں کو ایک وارننگ دی گئی تھی کہ اگر کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مارا جائے گا۔ اور وہاں پہ سعودی گورنمنٹ پریشان ہو گئی تھی، ان کا انیشل رسپانس ہکا بکا سا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ They were totally not ready for it۔ سعودی لیڈرشپ کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پروسیڈ کس طرح کرنا ہے۔ جوہیمان کے ملیٹنٹس مسجد کے انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں بھی تھے، میناروں پر تو انہوں نے پہلے ہی سنائپرز کھڑے کر دیے تھے، یعنی کہ پورا کمپلیکس اب ان ملیٹنٹس کے کنٹرول میں تھا۔ ظاہر ہے انٹرنیشنل بیکلیش بھی آنا ہی تھا، سب یہی کہنے لگے کہ اتنی مقدس جگہ کو سعودی گورنمنٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکی، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تو پھر سعودی نیشنل گارڈز نے اپنا پہلا اسالٹ کیا۔ پلان بہت سمپل تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی سمپل تھا، جانا تھا اور سیدھا گیٹس پہ اٹیک کرنا تھا۔ انفارچونیٹلی سعودی نیشنل گارڈز نے دشمنوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میناروں پہ کھڑے ہوئے سنائپرز ان کو کب سے دیکھ رہے ہیں، اور مینلی ان سنائپرز کی وجہ سے بہت سارے سعودی ٹروپس کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ پہلا اسالٹ اور اتنے برے طریقے سے فیل ہو گیا۔ دوسرا اسالٹ جب ہوا تو وہ تقریباً 2 دن چلا۔ سعودی ٹروپس اس دفعہ آرمرڈ وہیکلز لے کے آئے تھے جو بلٹ پروف تھی، ان کے پاس ہیوی مشین گنز بھی تھی، اور گول صرف ایک تھا کہ پورے فائر پاور کے ساتھ ایک دفعہ مسجد میں اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن یہ اسالٹ بھی فیل ہو گیا۔ پھر آئی تیسرے اسالٹ کی باری۔ سعودی ٹروپس نے مسجد کے انڈر گراؤنڈ ٹنل سے انٹر ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر سے انہوں نے دشمنوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا۔ جوہیمان کے ساتھیوں کو پتا تھا کہ سعودی ٹروپس اس راستے سے آنے کی کوشش تو ضرور کریں گے، تو انہوں نے پہلے ہی سولجرز کے لیے بوبی ٹریپس بچھا دیے، جہاں سے جیسے ہی سولجرز گزرتے تو زوردار دھماکہ ہو جاتا۔ اور اس طرح جب تیسرا اٹیمپٹ بھی فیل ہو گیا تو سعودیہ نے فرانس سے مدد کرنے کو کہا۔ کلیئرلی سعودیہ گورنمنٹ کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ فرینچ اسپیشل فورسز GIGN جب پہنچی تو انہوں نے سعودی ٹروپس کو ایڈوائزری سپورٹ کیا۔ فزیکلی تو وہ مسجد الحرام میں داخل ہو نہیں سکتے تھے، فور آبویس ریزنز۔ رول ہے کہ کوئی غیر مسلم نان مسلم مسجد الحرام کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس فرینچ فورس کا کام ایک ہی تھا، گائیڈ کرنا، بتانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پلان بنانا اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کروانا۔ اور پھر فرینچ کمانڈوز نے ایک نئی اسٹریٹجی ایڈوائز کی کہ لیٹس فلڈ دا انسرجنٹس with gas and stun grenades۔ فرینچ فورسز کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے سعودی سولجرز نے مسجد کے باہری فلور میں ڈرلنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس ڈرلنگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ فلور کو انڈر گراؤنڈ ٹنل سے کنیکٹ کرنا۔ اور پھر جب فلور میں اس طرح کے ہولز بن گئے جس سے بیسمنٹ کنیکٹ ہو سکتی تھی تو ان سوراخوں میں ٹیئر گیس کو ڈپلوائے کر دیا گیا۔ اب ان بیسمنٹس میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد جو اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے بیٹھے تھے، اتنی زیادہ ٹیئر گیس کی وجہ سے ان کی پوزیشنز ویک ہو گئی۔ جب کافی زیادہ ٹیئر گیس ڈپلوائے کر دی گئی تو اس کے بعد پھر انہی سوراخوں میں پانی بھی پمپ کر دیا گیا، جس سے پورا بیسمنٹ پانی سے بھر گیا۔ جوہیمان کے ساتھیوں کی حالت بری ہو گئی، کچھ تو وہیں پہ مر گئے اور کچھ تو باہر بھاگ کے سرنڈر کرنے آ گئے، اور کچھ کراس فائر میں مارے بھی گئے۔ جب ٹیئر گیس اور پانی سے اندر بیٹھے ہوئے انسرجنٹس کی حالت بری ہو گئی تو پھر کیا گیا آخری اسالٹ، اور یہ اسالٹ سکسیسفل تھا کیونکہ اس اسالٹ میں سعودی ٹروپس مسجد کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر جا کے سعودی کے سولجرز نے جتنے بھی ملٹنٹس تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا، اور اسی میں ہی محمد ابن عبداللہ القحطانی جو خود کو امام مہدی کہہ رہا تھا وہ بھی مارا گیا۔ البتہ جو اپرائزنگ کا لیڈر تھا جوہیمان العتیبی، اس کو زندہ پکڑا گیا۔ زندہ پکڑنے کی ایک ہی وجہ تھی، اس کو مزید انٹرگیٹ کرنا تھا۔ 1 سال کے بعد 1980 میں اسے سزائے موت دی گئی اور اسے پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، سر قلم کر کے۔ اس کے باقی بچے ہوئے 67 ساتھیوں کو بھی سعودی عربیہ کے مختلف شہروں میں پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا،
سر قلم کر کے. اگر اس سارے واقعے کی آفٹر میتھ کو دیکھیں تو بھائی تقریباً بہت اچھا 1000 لوگوں کی جانیں گئی. ان آفیشیل رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ جس میں سے 500 سے 600 لوگ سویلینز تھے. اس انسیڈنٹ سے پہلے سعودی عربیہ تو ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد سعودی گورنمنٹ کی اپروچ ٹوٹل 180 ڈگری ہو گئی. یعنی ریلیجس کنزرویٹزم زیادہ بڑھ گیا، علماء کو زیادہ امپاور کر دیا گیا اور ایک مورل پولیس متوا بھی بنائی گئی. اس مورل پولیس کا کام یہی تھا کہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ اسلامک رولز طریقے سے فالو کیے جا رہے ہوں. میوزک کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا، لڑکیوں کے لیے عبائے کو مینڈیٹری کر دیا گیا، پبلک سپیسز میں مردوں اور عورتوں کی سیپریشن کا سسٹم بھی کیا گیا. گورنمنٹ نے مدرسوں کی فنڈنگ بھی بڑھا دی، زیادہ مدرسے بنانے بھی شروع کر دیے. گول یہی تھا کہ دوبارہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا پھر سے کوئی ڈسنٹ پیدا ہو جائے جو بولے کہ سعودی اسلام سے بہت دور جا چکا ہے. اب اس واقعے کے بعد یو ایس اور سعودی کی جو ایک الائنس تھی وہ شیک ہو گئی تھی. جو آپس میں رشتے تھے جو بہتر ہو رہے تھے وہ اب خراب ہونے لگے تھے. ایک اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ لوگوں میں بڑھنے لگا. سب یو ایس کو بلیم کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جب ہم نے دوستی بڑھائی تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ جو طاغوت ہے نا یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے. بلکہ اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹ اس حد تک بڑھنے لگا کہ مزید ایکسٹریمسٹ گروپس بننے لگ گئے. بائی دی وے اسامہ بن لادن واز آلسو انفلوئنسڈ بائی دی سیج آف مکہ، اور وہ بھی شدید اینٹی سعودی مونارکی تھا. اس سیج کی وجہ سے سعودی عربیہ میں تقریباً 40 سال ماڈرنائزیشن کو روک دیا گیا. عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی نہیں تھی اور ان کی جو موبلٹی ہوتی ہے یہاں سے وہاں جانا اس کو بھی بڑا ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا. کسی بھی طرح کے پبلک ایونٹس اسپیشلی جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں ان کو تو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا تھا. پورا ملک ایک اسٹرانگ ریلیجس انفورسمنٹ کے پیریڈ میں جا چکا تھا 2016 تک. جی ہم 2016 تک، کیونکہ 2016 میں اب باری تھی دی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی. انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ میں سعودیہ کو نیا یورپ بنانے والا ہوں جہاں ٹورزم بھی بہت ہوگا اور کلچرل ڈائیورسٹی بھی بہت ہوگی. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. محمد بن سلمان نے جو ریفارمز کیے ہیں وہ پھر سے سعودی عربیہ کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جیسے انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس پہ بین بھی ہٹا دیے گئے ہیں. بلکہ 2023 سے تو کانسرٹ پہ کانسرٹ ہو رہے ہیں ریاض میں. ساؤنڈ سٹارم فیسٹیول ہوا، پھر پوسٹ ملون کانسرٹ ہوا، پھر انٹرنیشنل اوپرا فیسٹیول بھی ہوا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محمد بن سلمان کی ان لبرل پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں. خیر کراؤن پرنس پہ تو ایک پوری الگ ویڈیو بھی بن سکتی ہے. اگر اس سب سے ریلیٹڈ آپ کو اور جاننا ہے تو میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کروں گا، بلڈ اینڈ آئل، وہ ضرور پڑھیے گا. خیر اب حالات کافی بدل بھی چکے ہیں. سعودی عربیہ نے اپنی سیکیورٹی پہ اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ بہت انویسٹ کر دیا ہے، سرویلنس بھی بہت بڑھا دی ہے اور ریلیجس گروپس کی انٹیلیجنس مانیٹرنگ بھی شروع کر دی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے کوئی اپرائزنگ آنے لگ جائے. لیکن محمد بن سلمان کے ان سارے ریفارمز اور ماڈرنائزیشن کو دیکھ کے اللہ نہ کرے پھر سے کوئی مسئلہ ہونے لگ جائے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب کنگ خالد نے ٹرائی کیا تھا تو اس کا انجام اچھا نہیں تھا. آپ اور میں خیریت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. اس سارے ایونٹ پہ آپ کا کیا اوپینین ہے میں وہ جاننا ضرور چاہوں گا، تو نیچے کامنٹ میں اپنا اوپینین مجھے ضرور بتانا. باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو سبسکرائب کا بٹن ٹھوک دو یار. چلو جی میں چلتا ہوں. اب ویڈیو آپ نے ہمیں اتنی نالج دی، میں تو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی ایسا بھی ہوا ہوگا. بھائی دیکھیے گا ایسے ایسے گنہگار لوگ ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ابھی تک آپ نے سنا ہی ہوگا کہ گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، بینکس میں یہاں سب لوٹ پاٹ ہوتی. مطلب یہ دہشت گرد اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، مطلب ان کو اپنی آخرت کا اپنا انجام نہیں پتہ ہوتا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. وہ خدا کے گھر کو بھی ایک عام گھر سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور دیکھیے گا کتنے بے گناہ، کتنے معصوم لوگوں کی جان چلی گئی. بھائی مطلب آپ کو کس سے دشمنی تھی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ لوگ ایسے حملے کرتے ہیں، ان کو کس سے دشمنی ہوتی؟ خدا سے یا عام پبلک سے یا پھر کسی ایک عام انسان سے؟ مطلب کوئی ان کا اسپیشل ون ہوگا جس سے ان کو دشمنی، اس کے پیچھے یہ سب مسئلے ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا آخر کار یہ کب بند ہوگا، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. مطلب اتنا پھر بھی دیکھیے گا اتنی زیادہ سختی کر دی گئی ہے. اب ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہوگا بھی نہیں کبھی، کیونکہ نا ایک بار آپ نے کر دیا دھوکے سے ہی صحیح، دھوکا ہو گیا اور دھوکے میں انسان کچھ بھی گھات لگا دیتا ہے.
लेकिन जब हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ इंसान छाछ फूंक फूंक के भी पीता है, तो वो चीज़ हो जाती है भाई। बहुत अजीब, मतलब कहते नहीं है फुर्रियाँ आने वाला, शरीर में फुर्रियाँ आने वाला, आपके भी आ जाएंगी भाई। देखिएगा, मेरे देखिएगा, आपको दिख रही होगी ना, देखिएगा, डर गए भाई, देखिएगा, दिखी? हाँ, ये हाल हो जाते हैं भाई इस टाइप की वीडियोस देखने में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो खैर आज का वीडियो इतना ही, हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी इस टॉपिक के बारे में। मैं दूसरा वीडियो लेके आती हूँ आप लोग के लिए, तब तक के लिए वेट करिए। और भाई हाँ जी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे न्यू आ चुके हैं मेरे भाई लोग, जो भी आ चुके हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई जहाँ जहाँ से होते हैं वहाँ वहाँ बता दिया करिए आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अच्छा लगता है भाई, मुझे खुशी होती है। केरल से देखते हैं बहुत सारे लोग, कराची से देखते हैं मुझे, बंगलोर से देखते हैं मुझे, कर्नाटक से देखते हैं मुझे, मतलब बहुत दूर दूर से देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई, इतनी दूर दूर से मुझे लोग देखते हैं। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, एंड दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।